دے اور زیادہ آپ کو خداوند اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی اور بزرگی کے لیے آپ سب کو استعمال کرے۔ کیا خوبصورت یہ پریز اینڈ ورشپ! اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ دیر واز نو چیئر، جسٹ دے ور اسٹینڈنگ اینڈ پریزنگ اینڈ ورشپ دا لیونگ گاڈ۔ اور یہ ہوتی ہے ورشپ، یہ ہوتی ہے عبادت۔ ہم 2 منٹ کے لیے ایک چرچ میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو کہتے ہیں یار تو آج دیتا ہے بھائی صاحب، ہے نا؟ سرمن تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ لک ایٹ دیز پیپل۔ اور نہمے کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے اور رو رہے تھے جب شیریر کی کتاب کو کھولا گیا، اس کو پڑھا گیا۔ سو there was such a humbleness, when people they were listening the word of God, they were just crying and they were thinking about the greatness of God. تو جب آپ خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو آزادی کے ساتھ with the spirit of God, there's a freedom. تو خدا کی عبادت روح اور سچائی سے کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کریں، تالی بجایا کریں اور روح سے آپ گایا کریں، تو خدا آپ کو یقیناً برکت دے گا۔ یہ جو لپ سنگنگ ہوتی ہے نا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے جوش کے ساتھ خدا ان کی عبادت کیا کریں۔ تو چلیے جی، وقت ہو گیا خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کا، اور آج ہم پرانے اقدام کی طرف بڑھیں گے اور حبقوق کی کتاب کو ہم دیکھیں گے، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 4 آیات، صفحہ نمبر 876 پر ہے، 876 پیج، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ حبقوق کی کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے۔ حبقوق کا مطلب ہے بغل گیر ہونا، to embrace someone۔ تو بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے۔ اوش کہ میرے پاس ٹائم ہو اور میں آپ کو اس کی پوری جو اسٹڈی جو ہے وہ دے پاؤں، ضرور خدا ایسا کرے گا۔ لیکن آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیجیٹل ایونجلزم کے بارے میں ہے۔ ان دس ورلڈ، ان دس کرائسس، ہاؤ وی کین اسپریڈ دا گاسپل تھرو دس ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو چلیے دیکھیے حبقوق اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ یوں لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں اپنی دید گاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ تب خدا نے مجھے جواب دیا، فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کے لوگ دوڑتے وہ بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر ہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں ان ساری سچائیوں کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے، اور سب سے بڑھ کر تیرے پاک روح کے لیے۔ اے پاک خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اس وقت جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں، تیرے کلام کو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، برکت دینا، ہمارے ذہنوں کو، عقلوں کو روشن کرنا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ Praise the Lord۔ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اسکول آف ایونجلزم۔ خدا ان کا شکر ہو اس مادم کے لیے جس کے ذریعے ہم ان تمام باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ آج کا جو سبجیکٹ از ناٹ ویری تھولوجیکل، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن اٹس ویری پریکٹیکل۔ اس میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ while we are living in a society in a diverse world or in this contemporary world, how important it is to spread the good news through digital ministry۔ اب ڈیجیٹل کیا ہے؟ ڈیجیٹل کا شاید لفظ بہت سارے لوگوں کے لیے مانوس نہ ہو، اس سے واقف نہ ہو۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کو ڈیجیٹل کہا جاتا ہے۔ جب پر آپ فزیکلی کسی کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن آپ تھرو ویوز، ان لہروں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہو۔ یہاں پر
یہ بات میں آپ کے گوشزار کرنا چاہوں گا. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیجیٹل ورک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اف دس از اے فون نمبر، اگر کسی کا فون نمبر ہے، سو دیر از اے ریئل پرسن بہائنڈ دیٹ. یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، وہ قصہ کہانی نہیں ہے، بٹ دس از اے ریئل ڈیجیٹل ورلڈ. جیسے فزیکل ورلڈ ہے نا، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان دا سیم وے ڈیجیٹل ورلڈ از اے ریئل ورلڈ، جہاں پر آپ تھرو پکچر، تھرو ویڈیوز، امیجز، آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں اور اپنے میسج کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. دس از ویری پاورفل وے آف کمیونیکیشن. میں تھوڑا سا جو سینسز ہیں وہ آپ کے ساتھ، ان کو میں اعداد و شمار جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں بفور آئی ول گو اینڈ ڈسکس اباؤٹ دس امپورٹنس آف دس ڈیجیٹل منسٹری، اور ان دا لائٹ آف دا ورلڈ آف گاڈ ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھیے کہ جو ڈیجیٹل جو منسٹری ہے، اس کا ایک بڑا خوبصورت ہم دیکھ رہے ہیں رجحان ہے، اور لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں تھوڑا سا زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا. 2021 میں 7.1 بلین پیپل دے ور یوزر آف دا اسمارٹ فون. زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہ میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی اس وقت 2023، 2223 کے جو سینسس اگر ہم ان کو دیکھیں تو 8.58 بلین لوگ جو ہیں، بلین اربوں اس میں لوگ جو ہیں وہ اس اسمارٹ فون کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب 70% جو ٹوٹل پاپولیشن ہے دنیا کی، 70%، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل سینسس، 70% جو دنیا کی جو آبادی ہے وہ اسمارٹ فون کو یوز کر رہی ہے. پھر بھی ابھی آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف آل دیز سینسز 5% جو لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ رسائی جو ہے وہ براڈ بینڈ تک نہیں ہے. اسٹل دے آر ویٹنگ فار دیٹ براڈ بینڈ، جس میں افریقہ کی بہت سارے کنٹریز ہیں، ایشیا کی کنٹریز ہیں، ڈیو ٹو پاورٹی اینڈ لیک آف سورسز دے کی ناٹ ہیو دیٹ براڈ بینڈ. 95% جو، بلکہ سے بھی زیادہ ہی میں سمجھتا ہوں، کبھی جو اگر آپ دیکھیں نوجوانوں کو تو 95% جو ہمارے جو ینگ، جو ٹین ایجرز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، بچوں کو تو الاؤڈ نہیں ہے لیکن بچے پیرنٹس کے، بڑوں کے فون جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ٹین ایجرز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو 95% جو ہمارے ٹین دے ہیڈ اسمارٹ فون. اور یہ جو نمبرز ہیں یہ روز بروز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. 2025 اس سال تک یہ جو نمبر ہیں یہ 7.42% تک یہ نمبر جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. اگر ہم یو کے کی بات کریں، میں ضرور آپ جو لوگ انڈیا پاکستان میں جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی بتائیں. تو یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 83.25 ملین، کتنے جی؟ 83.25 ملین پیپل جو ہیں دے آر یوزنگ دس موبائل. اور پاکستان میں جو ہے 189 ملین پیپل جو ہیں وہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں. انڈیا میں جہاں کی پاپولیشن جو ہے مور دین 1.2 بلین جو پاپولیشن ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہے. اور وہاں پر 2024 تک کے جو سینسز تھے اس میں 462 ملین جو سوشل نیٹ ورک جو ہے اس کو، میڈیا جو ہے اس کے یوزر جو ہیں وہاں پر پائے گئے. اور 32.2% جو ہیں جنوری 2024 تک جو سینسز تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو اتنی جو پاپولیشن ہے وہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. تو اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں تو 78% جو ٹوٹل جو پاپولیشن ہے دنیا کی، وہ اس نیٹ ورکنگ کو، ڈیجیٹل جو جیسے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں کہ اتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی جوک نہیں ہے، بلکہ ایک سیریس میٹر ہے کہ ڈیجیٹل منسٹری کی کتنی ضرورت ہے.
अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान में, इंडिया में, इंडिया तो जो है वो दैट इज इन लीडिंग पोजीशन एट द मोमेंट इन इंटरनेट इंडस्ट्री और मोबाइल और बाकी जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तेजी के साथ जो है वहाँ पर ये तरक्की कर रहे हैं। तो जो डिजिटल जो एवेंजलिज्म है, ये क्या है? डिजिटल एवेंजलिज्म जो है, इसको हम देखते हैं कि थ्रू इंटरनेट, थ्रू आप कह लें टेलीविजन, बाकी जो माध्यम है, उनके जरिए जब आप खुदा उनका पाक कलाम तक लेकर जाते हैं, तो यू आर रीचिंग टू द अनरीच। वो लोग जहां तक आम बंदे की रसाई नहीं है, वहां पर नहीं जा सकते एवेंजलिस्ट, वहां पर भी ये खुदा उनका पाक कलाम जो है वो इस तरीके से पहुंच रहा है, और लोग जो है वो बरकत पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि कितना ये खूबसूरत ये एक डिजिटल जो मिनिस्ट्री का काम है। आई बिन इन थाईलैंड, और वहां पर मेरे जो दोस्त थे डॉक्टर आशिर, मैं उनके पास ठहरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी आए, आपको जो है ना वो एशियन फूड जो है वो खिलाते हैं, और वो मुझे लेकर गए। वहां पर एक दोस्त थे, उनसे मैं मिला, और बहुत खूबसूरत उनका रेस्टोरेंट था। तो जब मैं वहां पर गया तो वहां पर टीवी पे मेरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा था। तो वो बड़े हैरान हुए, चांद उसका नाम है, और वो मुझे उसने देखा और मैंने उसकी तरफ देखा, तो टीवी की तरफ, तो वो बड़ा खुश हुआ, और उसने फौरन अपने जो स्टाफ थे उनको बुलाया और कहने लगे देख ली भाई साहब आए हैं हमारे पास। और आई वाज सरप्राइज के इतनी दूर दुनिया के इस खिते पर जो है वो खुदा का पाक कलाम जो है वो मैं पेश कर रहा था टीवी के जरिए। इसी तरह जब मैं कनाडा गया और वहां पर बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा जी हम आपका प्रोग्राम जो है बड़ी बाकायदगी के साथ देखते हैं। अभी रिसेंटली इस सैटरडे की बात है, आई वाज इन ए मीटिंग, तो मैं वहां पर था, और सुबह के टाइम मीटिंग हो रही थी यहाँ पे लंदन में। तो वहां पर बहुत सारे जो बहन भाई, जैसे मैं इंटर हुआ, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन वो मेरे पास आए और उन्होंने ग्रीट किया और कहा जी हम आपके प्रोग्राम से बहुत बरकत पाते हैं। तो दिस इज द वे, जब यू आर हैविंग सच फीडबैक आप लोगों से, आपको पता चलता है कि कितने लोग जो हैं उससे बरकत पाते हैं। सो सिंस 2003 आई मीन इन दैट मीडिया मिनिस्ट्री, रेडियो और फिर टेलीविजन, और अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये काम जो है वो बढ़ रहा है। और संडे को हम अपनी जो 10th एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब से मैंने ये बाइबल टीवी ग्लोबल को शुरू किया। लेकिन एक्चुअली जो मेरी जो टेलीविजन और रेडियो की मिनिस्ट्री है वो 2003 से जारी और सारी है। तो evangelism इन द 21st सेंचुरी, कैसे हम इस 21वीं सदी में हम गॉस्पेल को शेयर कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मिनिस्ट्री, और इस डाइवर्स वर्ल्ड में, इस बिखरी हुई दुनिया में आप कैसे खुदा के पाक कलाम को लेकर जा। और जब से कि हमने इस बात को सीखा भी कि खुदा यीशु मसीह ने जो मत्ती के इंजील में उसके 28 बाब 19 और 20 आयत में खुदा ने कहा कि जाओ और तमाम दुनिया में अंजील की मुनादी करो। तो अभी भी ये जो ग्रेट कमीशन है वो अभी भी उसी तरीके से वैलिड है, अनचेंज। ये जो ग्रेट कमीशन है, ये नहीं कि वो कोई तब्दील हो गया है। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया जो है वो बदल रही है, लेकिन जो खुदा उनकी जो कमांडमेंट है, जो हुक्म है, शाद आजम है, वो नहीं बदला। सो देयर आर न्यू चैलेंजेस। और अभी हमने खुदा उनके पाक कलाम में से जो बिर तिलावत किया, आइए थोड़ा सा हम इस पे गौर करते हैं कि ये जो खुदा उनका पाक कलाम है, इसमें से हर एक बात के बारे में हम सीखते हैं। हबक्कूक की किताब जो है, जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी खूबसूरत किताब है, और इसके दूसरे बाब में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने फरमाया, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि मुझसे क्या कहता है, और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदा ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए पढ़ सकें। सो इसमें ईमान की तीन जो कीज हैं, जो कुंजियां हैं, वो बयान की गई हैं, जिसमें देखना, लिखना और इंतजार करना, तीन बातें हैं। उसमें लिखा है कि उनको तख्तियों पर लिख ले, और लोग जो हैं वो दौड़ते हुए भी इसको जो है वो पढ़ सकें। और इसकी जो अर्जेंसी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो जरूरत है, उसका एहसास जो है वो लोगों को हो कि आप इसको, अगर इफ द पीपल दे आर इन हरी, दे आर गोइंग समवेयर, सो दैट मैसेज शुड बी वेरी विजिबल, लोग इनको जो है वो पढ़ सकें। और हम इस बात को देखते हैं कि ये जो खुदाओं का पाक कलाम है,
اس کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں خدا کہتے ہیں کہ بہت جلد وقوع میں آئیں گی. یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو ابھی اس 21st سینچری میں ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ پیپل دے آر کیرنگ دا موبائل ان دیئر ہینڈس. اف دے آر ٹریولنگ دے آر سٹنگ سم ویئر سو دے کین ریڈ دا اسکرپچر, دے کین لسن دا ورڈ آف گاڈ. سو دیر از نو ریسٹرکشن ایٹ دا مومنٹ. ایون ان سعودی عربیہ where there was a restriction, people were not able to carry the Bible, اور وہاں پر چرچز کے حوالے سے بائبل کو لے کے جانے کے یوگوسلاویہ جیسے ممالک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام رشیا میں, چائنا میں, now there is opportunity through this digital ministry, people they can reach to these people. وہاں پر آپ خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں, اور لوگوں کو جو نجات کی ضرورت ہے, the urgency of the salvation, نجات کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جانا ہے. اور وہ پیغام جو ہے وہ ہم یوحنا کے انجیلی میں اس کے 3:16 میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو دس میسج شوڈ بی ریچ ٹو دا پیپل. لوگ تک یہ میسج جو ہے اس کو ہم نے پہنچانا. وی آر لیونگ ان اے سیکولر ورلڈ, پلورلسٹک ورلڈ, جہاں پر آپ دیکھیں کہ پلورلزم جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں. اینڈ دس از اے ریئل کاز آف کنفیوژن, جہاں پر انٹرفیتھ ورشپ ہو رہی ہے, جہاں پر لوگ روز بروز دے آر بیکمنگ مٹیریلسٹک, سیکولر جو ہے دنیا داری جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور کلچر جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. اور اس کلچر میں, اس تمام ماحول میں, ان دس 21st سینچری دیر از اے گریٹ نیڈ آف سچ ڈیجیٹل منسٹری. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچے. اور یہ جو سچائی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جیسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, لیٹ سے کہیں, جیسے بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو آگ لگی, اور کیلیفورنیا میں, اور تھرو دا ورلڈ پیپل دے ور کنسرن اباؤٹ دیٹ. If there's a war going on in Ukraine, if there's a problem, tension in Middle East, physically we are not there, but we are concerned about these issues. We are talking about the suffering in that part of the world. ہم اس کے لیے سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ oh, this is not fair. تو یہ جو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, these are all factuals incident. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایوری ڈے آپ ان باتوں کو جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو when the people they are living without the gospel, as I mentioned that there are good number of people in this world جہاں پر لوگ اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں, ڈیجیٹل جو نیٹ ورکنگ ہے وہ ہو رہی ہے. سو دیر از اے اپرچونٹی ان دس کنٹمپریری ورلڈ ٹو ایونجلائز. ان لوگوں کو ہم خدا کے پاک کلام کے بارے میں بتائیں. دس ڈیجیٹل ایونجلزم, سوشل میڈیا جس میں یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, اور اس طرح کے جو مادھم ہے, فیس بک ہے, پوڈ کاسٹ ہے, پرسنل وٹنسنگ جو ہے, یہ آپ لوگوں تک اپنی شخصی گواہیاں جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں. اینڈ یو آر شیئرنگ دا لو گاڈ, یو آر بلڈنگ اے ریلیشن شپ تھرو دس سوشل میڈیا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کی, اس ڈیجیٹل ایونجلزم کی ہم اہمیت کو سمجھیں. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے, جیسے یہ فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, لائیو اسٹریمنگ ہے جہاں پر لوگ جو ہیں اپنے سرمن جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں, کوشچن آنسرز ہوتے ہیں, ڈیووشنز ہیں. سو دیر سو مینی تھنگس, پیپل دے آر شیئرنگ دیئر پرسنل ٹیسٹیمونیز. تو اس میں جو ضروری بات ہے کہ تھرو دس ڈیجیٹل منسٹری would need to build our relationship, ایک لیونگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم بلڈ کرتے. بھی کل ہی مجھے ایک دعوت ملی, اپنا جو ہمارے بڑے عزیز ہیں جو کہ پروگرام کو دیکھتے ہیں, ایلڈر ریاض صاحب, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے چرچ کو آپ پیغام دیں وہاں بیٹھے ہوئے, تو ہم ارینج کریں گے اپنے چرچ میں. سو دس از اے جینوئن فرینڈ شپ, پیپل دے وانٹ ٹو بلڈ دیٹ فرینڈ شپ. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے, اس ڈیجیٹل منسٹری کے ذریعے خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. سو دس از اے لیونگ گاسپل, دس از اے لیونگ گاسپل. The message, whether you are communicating through social media, you are physically somewhere, but the message is so powerful. خدا کا جو کلام ہے ہمیں اس کو لوگوں تک لے کر جانا ہے.
But my point is, my question is, what is the role of our church? ہماری جو کلیسیا ہے، ہمارا چرچ جو ہے، اس کا کیا رول ہے؟ میں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں اپنی منسٹری کے حوالے سے. جادو باکس، جس پر ہمارا یہ چینل جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، آئی پی ٹی وی ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کے ذریعے جو ہیں وہ مختلف چینل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو میں ایک دن کاؤنٹ کر رہا تھا کہ مور دین 10 مسلم چینل جو ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور اس میں چند ایک جو آپ کہہ لیں کہ 2 یا 3 کرسچن چینل ہیں جو کہ اس جادو باکس سے جو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں پروگرام، جن میں ون آف دا بائبل ٹی وی ہے. ابھی جو آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ہم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں جیو باکس پہ، جیو آئی باکس جو ہے، یہ ایک آئی پی ٹی وی باکس ہے، اور بائی دا گریس آف گاڈ ہم اس وقت چوتھے نمبر پر وہاں پر آ رہے ہیں انڈیا میں، اور اس کے ذریعے ہم خدا کا پاک کلام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. مائی چرچ از سو جینرس، مائی چرچ از سو کنسرن اباؤٹ دیٹ، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوائر جو اپنا رول پلے کر رہی ہے، میرے ایلڈر صاحبان جو ہیں ایوری ڈے دے آر سپورٹنگ می، دیئر مورل سپورٹ از ود می، اور یہ سب جو ہیں یہ اس میں انوالو ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو انکریج the pastors, the evangelists and the church members جو کہ دوسرے چرچز سے بھی ہیں. پلیز آپ اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو آپ سمجھیے، اور اپنے جو آپ کے چرچ کے جو ممبرز ہیں، جو بلیورز ہیں، ان کو آپ اکوپ کیجیے. مے بی ان یور چرچ دیر سم ون ہو از ویری گڈ ان کمیونیکیشن، جن کو یہ شوق ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئیں اور بات کریں اور میڈیا منسٹری میں آئیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا بیٹا ہو، بیٹی ہو جو کہ اس میں میڈیا منسٹری میں ہے، میڈیا کے جو اسٹڈی ہے وہ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ استعمال کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، تاکہ وہ آپ کی اس سلسلے میں جو ہے وہ مدد کریں. تو ٹیکنالوجی جو ہے ڈے بائی ڈے، یہ جو ٹیکنالوجی جو بڑھ رہی ہے، اور ہمیں پریکٹیکل جو سٹیپس ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے. اور جیسے بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں دیکھا کہ ایمان کی یہ 3 کنجیاں ہیں، جو ہمارے 5 سینسز ہیں نا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو فزیکلی آپ کہیں پہ موجود ہوں، بلکہ سننا، چکھنا، دیکھنا، سونگنا، یہ جو اس کو ٹچ کرنا، دیز آر دا 5 سینسز جو جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. تو ان کے ذریعے ہم اپنا جو نالج ہے اس کو گین کرتے ہیں، اور اس نالج کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو تھرو دس ڈیجیٹل منسٹری، جس میں نے بتایا کہ ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، جس میں یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اور اس طرح کے جو انسٹاگرام ہے، اس کے ذریعے آپ جو میسج ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، اور ان کے ایمان کو آپ بڑھا سکتے ہیں. بٹ ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو گیو سم پریکٹیکل سجیشنس. We need to use this technology very wisely. بڑے ہمیں دھیان کے ساتھ اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آن بیسس آف مائی پرسنل ایکسپیرینس، کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں اس میں، اور میں اپنے دوستوں کو جو کہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو چند ایک سجیشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. پہلی بات، when you are communicating through social media, you need to be very very specific. آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. جو آپ کا میسج ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ کا میسج جو ہے وہ کرائسٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے. آپ یسوع کو پیش کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ اس کے پیغام کو جو ہے وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو جب بھی آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو موبائل، تھرو انٹرنیٹ، جیسے بھی، تو آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اینڈ دیٹ سلویشن از فری. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خداؤں کی جو نجات ہے وہ مفت ہے. اور پھر ہمیں جو ہے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ خداون کی محبت کے بارے میں جانیں. Because there is a great need to understand the power of the love of God. First of all, we need to tell people about the salvation, because people, they are seeking the savior in this world. The whole world is crying. تمام دنیا کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے، اور ایک مخلصی دینے والے نجات دہندہ کی راہ کو دیکھ رہی ہے. So you are having such wonderful message. گڈ نیوز جس کو کہا جاتا ہے، خوشخبری کہا جاتا ہے. تھرو دس سوشل میڈیا، تھرو دس ڈیجیٹل منسٹری، یو کین ٹیل پیپل اباؤٹ دس ونڈرفل ونڈرفل گڈ نیوز، کہ جی یہ خوشی کا پیغام ہے، یہ خوشخبری ہے جو ہم آپ کو
دینا چاہتے. پولس کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور سب سے پہلے میں نے تم تک پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق وہ مصلوب ہوا، مر گیا، جی اٹھا اور آسمان پر اٹھایا گیا. تو دس از دا گاسپل، دس از دا گڈ نیوز. تو آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں گاسپل، تو آپ کے پاس یہ میسج جو ہے یہ ہونا چاہیے. دوسری بات، وی ڈونٹ نیڈ ٹو بریک پیپل. ہمیں لوگوں کو بلڈ کرنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے. تو نیور ٹرائی ٹو کنڈیم پیپل بیکاز یو ڈونٹ نو دا پرسنل سرکمسٹانسز آف اینی ون. آپ نے ان کو بریک نہیں کرنا ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو بلڈ کرنا ہے. سو ہمیں بلڈر برج ہونا ہے، ہمیں برج بننا ہے لوگوں کے درمیان. جیسے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک درمیانی ہمارے بنے. اور ہم یوحنا کے خط اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ اے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم اسے گناہ کرتا ہے تو یہ جانے کہ ہمارے ایک درمیانی ہے جو کہ انسان بھی ہے، اور وہ ہے خدا یسوع مسیح. تو ہمیں لوگوں کو یہ انکریج کرنا ہے کہ دے ڈونٹ نیڈ ٹو لیو ان دا فیئر بیکاز دا ہول ورلڈ دے آر لیونگ ان اے فیئر ایٹ دا مومنٹ. کسی جگہ پر پولیٹیکل جو اوپریشن ہے، کسی جگہ اور طرح کے جو مسائل ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہیلپ پیپل، دے نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ فیئر. ہمیں لوگوں کو لفٹ اپ کرنا ہے، ہمیں ان کو ڈرانا نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ منادی کر رہا تھا اور اسٹریٹ ایونجزم کر رہا تھا. تو وہ لوگوں کو یہ ڈرا رہا تھا کہ جی آپ سب جو ہے وہ گندک اور اس کی آگ میں جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے اگر آپ خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے. سو لوگ جو ہیں وہ بےچارے دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے. تو ہی واز کریٹنگ سچ فیئر. تو ایک شخص ان کے پاس گئے، وہ بھی خدا ان کے خادم تھے، ایونجلسٹ تھے. انہوں نے کہا بردر وائی یو ناٹ شوئنگ دا ادر سائڈ آف دس پوسٹر، یو آر شوئنگ اونلی ون سائڈ، وائی یو آر ناٹ شوئنگ دا ادر سائڈ آف دا پوسٹر. اور وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اب جو مسیح یسوع بھی ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. وائی ناٹ یو آر ٹیلنگ دا پیپل دیٹ گاڈ لو دا ورلڈ سو مچ دیٹ ہی گیو ہز اونلی بیگوٹن سن دیٹ whosoever believe on him should not perish but have everlasting life. Why not you are telling the love of God? Why you are creating such fear and the hatred in the mind of the people? کہ جی خدا اتنا ظالم ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو یو نیڈ ٹو کنوے سچ میسج ٹو دا پیپل دوز آر لیونگ ان فیئر کہ جی آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہو. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو ریسٹور کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے. اف دیر از اے پرابلم in the heart of people، آپ کو اس پرابلم کو دور کرنا ہے. وی نیڈ ٹو لفٹ دم اپ. ہمیں ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو برباد نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو خدا ان کے پاس. خدا یسوع مسیح جب لوگوں کے پاس جاتے تھے ان میں تمام طرح کے لوگ تھے. ان میں پروسٹیٹیوٹس بھی تھیں، ان میں کسبیاں تھیں، ان میں معصول لینے والے تھے، پور رچ آل سارٹ آف دا پیپل. اینڈ جیسس واز جسٹ انوائٹنگ دم، کم کم میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. Because they were under the oppression of the Romans. If there's a political oppression, if there's a religious oppression, when the people, they are creating the fear in the heart and the mind of the people, جہاں پر لوگ آئیڈیالوجی کو پیش کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ بپتسمہ نہیں لیں گے اب مر جائیں گے جی. اچھا جی اگر آپ غیر زبان نہیں بولیں گے اب مر جائیں گے جی، ختم ہو جائیں گے. No, all these things are good. I'm not against that. I'm not against the baptism. I'm not against the tongues and gift of the Holy Spirit. I'm strongly in that favor. But we need to share the love of God. یہ جو نظریاتی تعلیمات ہے نا، جن میں لوگ اپنے ڈینومینیشن کو، اپنے نظریات کو لوگوں پر پھونپ رہے ہیں کہ جی اچھا جی اگر آپ سنڈے کو اگر آپ عبادت کرتے ہیں، سیٹرڈے کو نہیں کرتے جیسے سیون ڈے ایڈوینٹسٹ ہیں، تو وہ اس بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ اچھا جی سیٹرڈے کو عبادت کرنی ہے، یہ ساتواں دن ہے جی، یہ آرام کا دن ہے جی، عبادت کر دیں. یار ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ٹیل دا پیپل. لیکن ابن آدم سبت کا مالک ہے. آپ لوگوں کو جو اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو نظریات ہیں، دیکھیں نظریات جو ہیں، مذہب کی جو بنیاد ہے نا، جو ریلیجن ہے وہ کیا ہے؟ مذہب جو ہے وہ بیس کرتا ہے آئیڈیالوجی پہ، اور اس میں فلکچویشن ہے. میں ایک نظریہ پیش کرتا ہوں،
بعد میں دوسرا شخص آتا ہے، میرا فالوور ہے، وہ اس میں ریفائن کرتا ہے اس نظریے کو، وہ ایک نیا نظریہ لے کر آ جاتا ہے. جیسے آپ سکھزم میں دیکھ لیں کہ جو گرو ہیں، ایک گرو آیا اس نے تعلیم دی، پھر دوسرا آیا، تو اس طرح جو 10 گرو ہیں، وہ ہر ایک گرو جو ہے وہ اپنی اپنی تعلیم لے کر آیا، اور اس کو جو گرو نانک جی کی جو تعلیم تھی اس کو انہوں نے آگے ریفائن کر کر کے تو انہوں نے لوگوں کو پیش کیا. I was sharing the word of God in ویکسم روڈ جو گرودوارا ہے سلاؤ میں، وہاں پر انہوں نے مجھے بلایا اور میں خدا ان کا پاک کلام بانٹ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مہان گرو ہیں، ان کی اپنی سکھیا تھی، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا. اور لوگ کہتے ہیں یہ بغیر، یہ دیکھیں یہ تو اس کی تعلیم ہی جو ہے وہ بڑی منفرد ہے. ایون کہ گاندھی نے، جو مہاتما گاندھی تھے، انہوں نے کہا جب انہوں نے سرمن آن ماؤنٹ کو دیکھا اور اس پہاڑی واس کو انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا ایسی تعلیم میں نے کہیں نہیں پائی. تو جو سچائی ہے، ہم جو ایونجیلیکل مسیحی ہیں، ہم ایڈیالوجیکل مسیحی نہیں ہیں، کرسچن نہیں ہیں، ہم ایونجیلیکل کرسچن ہیں. ہمیں فرام دا جینیسس ٹو ریویلیشن سب باتوں کو لوگوں کے پاس ہمیں لے کر جانا ہے. تو نظریات جو ہیں وہ ان میں نجات نہیں ہے، کیونکہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے. میرا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا کچھ اور ہو سکتا ہے، بٹ جیزس کرائسٹ از ناٹ ہیئر ود دا آئیڈیالوجی، ہی کیم ود دا ٹروتھ. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. سو وین یو آر آن دیٹ ان دیٹ ڈیجیٹل منسٹری، جب آپ خدا کا پاک کلام پیش کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا، یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل، ویری سینسٹیو اباؤٹ دا پیپل جو لوگ آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کی جو انٹیمیسی ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے. آپ ان کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ان کو اس طریقے سے جانتے نہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل دے آر واچنگ دس بریک فاسٹ شو ان دس مارننگ. اس میں کرسچن بھی ہیں، نان کرسچن بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے جو لوگ ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری سینسٹیو اباؤٹ دا پیپل. دیکھیے پالوس رسول کو کتنا وقت لگا تبدیل ہوتے ہوئے، he was a scholar، گملیل کا شاگرد تھا. تو نیور ٹرائی ٹو کنڈیم پیپل. شاگردوں کو کیا پتا تھا کہ یہ جس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں یہ ہم سے آگے نکل جائے گا، جس کے اکیلے کے 13 خطوط جو ہیں وہ خدا کے پاک کلام میں ہیں، نیا نامہ میں. تو جن لوگوں کو آپ کنڈیم کرتے ہیں، جن کو آپ رد کرتے ہیں، یو نیور نو، مے بی دیر سم پیپل دوز آر واچنگ دس پروگرام، اس پلیٹ فارم سے، اس میں مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی کون خدا ان کو قبول کر لے اور وہ مجھ سے اور آپ سے آگے نکل جائے. سو وی نیڈ ٹو ویری سینسٹیو، ویری کیئرفل تھرو دس سوشل میڈیا. جب آپ ڈیجیٹل منسٹری میں ہیں تو آپ خدا ان کی محبت کو، خدا ان کے کلام کو آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. دیٹس اے گریٹ اپرچونٹی، اس کو اویل کریں. اور ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اس ٹیکنالوجی کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے خدا ان کی محبت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. میں جب دیکھ رہا تھا اپنے اس لسٹ کو، میسیجز کو، اینڈ پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی کہ اگر میں سب کو جواب نہیں دے پاتا، بیکاز دیر آر گڈ نمبر آف پیپل دوست ہو آر ان دس. ابھی میرے پاس اگر میں ان کو سب کو میسج جو ہے ریٹرن کرنا شروع کروں تو بڑا وقت جو ہے درکار ہوتا ہے. لیکن میں اسی مادھیم سے اپنے ان تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ I'm having your messages, but unfortunately due to my other ministerial responsibility I'm not able to sit down and send the message to everyone. اور آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں خدا ان سے، خدا ان کے کلام سے. اینڈ آئی کین سی دیٹ a good number of people those are watching this breakfast show and the rest of the days as I mentioned earlier کہ آپ 24/7 آپ اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں. اور آج شام 5 بجے ایک خوبصورت پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اور یہ بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوگا جس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام کے لیے، اور آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس کے بعد ہم دعا کریں گے. میرے پاس ابھی 2 منٹ ہیں اور میں اس چیز کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی دیکھیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے گا. بہت خوبصورت پروگرام ہے. اور یہ پروگرام جو ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کی طرف جاؤں، میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ سنڈے کا جو پروگرام ہے، جو ہم 10th اینیورسری جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بائبل ٹی وی کی، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1 بجے یہ پروگرام ہوگا. 23 فروری کو یہ پروگرام ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ میں. تو آپ ضرور آئیں، آپ کو دعوت ہے، آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں. اور اس کے بعد یہ پروگرام جو ہے، جو میں آپ کے ساتھ بھی بانٹ رہا ہوں، یہ ہے ہسٹری آف پنجابی کرسچینٹی. تو جو ہماری ہسٹری ہے، جو پنجاب سے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں پنجاب سے ہیں،
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ चीज़ में सीखो। और जो हिस्ट्री है हमारी, जो पंजाबी क्रिश्चियनिटी की, उसके बारे में डॉक्टर एरिक सर्वर जो कि अमेरिका में बेस्ड हैं और बड़े अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, उनकी म्यूजिक मिनिस्ट्री भी है, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं, हमारे चर्च में भी वो काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो वो खुदाम का पाक कलाम हमारे साथ बांटेंगे। इसके साथ हमारे शरीक गुफ्तगू होंगे रेवरेंड डॉक्टर सलीम यूनुस जो कि गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी से हैं और बहुत ही लाइक फाइक जो शख्स हैं, उन्होंने पीएचडी की हुई है। तो ये हमारे साथ होंगे। तो यूके टाइम के मुताबिक 5 बजे, और अमेरिका के टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे, और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 9 बजे ये प्रोग्राम जो है ये आज ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। और ये फेसबुक पे लाइव होगा। और संडे की सर्विसेज जो हैं एज यूजुअल हमारी सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और 1 बजे उर्दू हिंदी में सर्विस होती है। तो आप ज़रूर आएँ, हमें ज्वाइन करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आइए हम इन तमाम बातों के लिए दुआ मांगें और खुदा उनका शुक्र करें आज के सारे प्रोग्राम के लिए। और अम, एक बात जो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि इस काम को हम और ज़्यादा बढ़ाएं। और जबकि हम इसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे को, एनिवर्सरी को, जो चैनल की जो हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर अपने गिफ्ट जो हैं वो हमारे चैनल के लिए आप भेजें। और ताकि ये काम जो है वो और ज़्यादा बढ़े। और इसकी जो ज़रूरतें हैं, मैंने कभी भी आपको इस तरीके से नहीं कहा, लेकिन अभी चूँकि काम जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो आप ज़रूर अपने हदिया जात जो है वो आप इस चैनल के लिए दें, ताकि खुदा का काम जो है वो बढ़े। अभी आप ये देख रहे हैं जो लाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं स्टूडियो में, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो ओवरहेड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें जो इंडिया में जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उनको हमें पे करना होता है, जादू वक्त के लिए पे करना होता है, सेटेलाइट की जो फीस है वो अलग है। और इस पे जो अभी मैं, क्योंकि नॉर्मली ये तक 45 मिनट आपके जो जूम है वो फ्री होता है, लेकिन हम इसको अनलिमिटेड जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं 24/7, तो उसकी जो फी है वो अलग है। तो ये सारे जो अखराजात हैं बहुत ज़्यादा हैं, और दैट इज़ बियॉन्ड माई लिमिटेशन। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने गिफ्ट जो है वो भेजिए। और मेरा नंबर जो है वो है 00447718992824। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अपने गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बाइबल टीवी ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएं, या आप हमारी जो चैरिटी है सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वेबसाइट पे जाके तो आप अपने गिफ्ट जो है वो आप भेज सकते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा। तो आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप नामुमकिनात के खुदा हो। आपने फरमाया कि अंजील की मुनादी, अंजील का पैगाम जब तक दुनिया के कोने कोने तक ना फैले, आपकी आमद नामुमकिन है। प्यार खुदा, आप इसलिए चाहते हो कि आपकी मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। आप ये चाहते हो कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आप सबसे प्यार करते हो। प्यार खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इसके सारे इस प्रोग्राम के लिए, तेरे लोगों के लिए, और खासतौर पर लोगों के लिए जो कि खुदावन इसको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। खुदावन उन सब के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ प्यार खुदावन तमाम एवेंजलिस्ट के लिए, तमाम लोगों के लिए जो कि डिजिटल मिनिस्ट्री में है, एवेंजलिज्म में। खुदावन उनको बड़ी बरकत दे। और आज का तमाम दिन प्यार खुदा अपने लोगों के साथ होना, में बरकत देना, हिफाजत निगहबानी करना। जहाँ पर भी जंगो जदल है, जहाँ पर कहत है, मुश्किलात है, गुर्बत है, प्यार खुदावन तेरे लोग जो सताए जा रहे हैं उन सब के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। और प्यार खुदावन हम दुआ करते हैं कि हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी गवाही को, तेरे पैगाम को तेरे लोग तक पहुंचा सकें। बड़ी बरकत देना यीशु के कादर नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस अपने कर्जदारों को माफ करते तो मैं कर्ज माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत तो जला हमेशा तक तेरी, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाकुर की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।
थैंक यू जी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए और आपकी मौजूदगी के लिए। दिस अ गुड नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर इन दिस मॉर्निंग विद अस। सो इजाज़त दीजिए पादी नोबल को कल सुबह आई होप के जो हमारे प्यारे भाई हैं पादी गिलबर्ट साहब वो इस सब्जेक्ट को लेकर आएंगे और हम और भी ज़्यादा इसके बारे में सीखेंगे। सो अगर आप इस स्कूल ऑफ एवेंजलिज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ मैटर, अगर आप दूर हैं कहीं भी हैं तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू टेक यू ऑन बोर्ड। हम आपको लेना चाहते हैं अपने साथ इस मिनिस्ट्री में। आप हमारे मिशन पार्टनर बन सकते हैं, स्कूल ऑफ एवेंजलिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे राब्ते में रहिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।